ہم لنڈے کے لوگ ہیں, ہماری سوچیں لنڈے کی, جمہوریت لنڈے کی. تمہیں کی پتا یا چھپ چھپا کے کہتے 007 بن کے چلے گئے. ادروائز یہ خاندان اب جہاں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے تو دنیا کسی ملک میں نہیں جا سکتا. ان کو تو مکہ مدینہ میں اللہ کی پناہ یار, جدھر پاکستانی ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے سیاستدان ہونے کے باوجود آپ نہیں ہوگے, چھپتے ہی رہو. انٹرنیٹ کون کب کیسے بند کرتا ہے, کیا اس طرح پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں, کسی طرح بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. افغانیوں نے کسی افغانی کو نا کسی پاکستانی نے تانا دیا ہوا تو تمہارا وزیر ریلوے ہوتا ہے, ریلوے تو ہے نہیں. انہوں نے کہا تمہاری نہیں یہ عدالتیں ہوتی, انصاف تو ہے نہیں. یہ ہے پاکستانیوں کی ٹوٹل ورتھ. وہ تمہیں پالتے ہیں, وہ بیرون ملک پاکستانی, ان کو اپنے ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی, دوست احباب, اپنا وطن, اپنی مٹی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, چونکہ اسٹیٹ کسی جوگی نہیں ہے, یہ ریاست کسی جوگی نہیں ہے. تو سوال ایک بڑا دلچسپ ہے کہ نواز شریف عمران خان کی سیاست سے مائنس کرتے کرتے خود گمنام بیچارے غائب ہو گئے. جب لندن تھے تو تھوڑی بہت رونق, لیکن وہ بھی کیا رونق تھی یار, یہ عجیب صحیح سوال ہے کہ باہر گلیاں کھانی ہیں یا چھپ چھپا کے کہتے 007 بن کے چلے گئے. ادروائز یہ خاندان اب جہاں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے تو دنیا کسی ملک میں نہیں جا سکتا. ان کو تو مکہ مدینہ میں اللہ کی پناہ یار, بندے کا تو دائیں بائیں دھیان ہی نہیں جاتا. میرا بہت ایکسپوئر ہے, بندہ پتہ نہیں اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئے, تو لوگ حاضر نہیں ہوتے, جسم پھر رہے ہوتے ہیں, اندر پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے, دماغ کہاں چل رہا ہوتا ہے, روح کہاں پھر رہی ہوتی ہے. روح کہاں جو دور ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ اور چند سالوں کی بات ہے. میں تو I can see a lot of people, it will become difficult, it will become practically impossible to survive. جدھر پاکستانی ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے سیاستدان ہونے کے باوجود آپ نہیں ہوگے, چھپتے ہی رہو. اچھا, آخر پہ جی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انٹرنیٹ کی ترقی نے دنیا میں طرز زندگی بدل دیا ہے, جبکہ پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزیرہ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیٹ کون کب کیسے بند کرتا ہے. کیا اس طرح پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں, کسی طرح بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ لکھ کے رکھیں, اور یہ بات میں کر رہا ہوں 33 سال سے. الیکٹرانک میڈیا بعد میں آیا, کالموں میرے اٹھا کے دیکھ لیں, مجموعے ہیں, یہی ماتم ہے کہ ڈوب رہا ہے. نہیں کسی بے حیا کو شرم آئی. میں کہا کرتا دو چکی کے دو پارٹوں میں یہ پاکستان پس رہا ہے, ایک پیپلز پارٹی, دوسری نون لیگ. ختم. اچھا, ہماری بربادی کو اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا ہے تو وہ ہے منافقت اور جہالت. مسجدیں ہماری لبالب بھری ہوئی ہیں, واز بھی چل رہے ہیں, بھاشن بھی چل رہے ہیں, تبلیغیں بھی ہو رہی ہیں, جیسا ہمارا کیریکٹر. دیانتداری سے کوئی اپنا لحاظ نہ کرے, کم از کم تنہائی میں تو بیٹھ کے کوئی منافقت نہ کریں. ہم کیسے لوگ ہیں بتا دیں. جس تھالی میں کھانا اس میں چھید کرنا از اے کامن پریکٹس ان دس کنٹری. تو یہ وزیر ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میری سمجھ نہیں آتی. ایک لطیفہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے, زمانے میں نے کسی سے سنا کہ افغانیوں نے کسی افغانی کو نا کسی پاکستانی نے تانا دیا ہوا تو تمہارا وزیر ریلوے ہوتا ہے, ریلوے تو ہے نہیں. انہوں نے کہا تمہاری نہیں یہ عدالتیں ہوتی, انصاف تو ہے نہیں. یہ ہے پاکستانیوں کی ٹوٹل ورتھ. یہ ٹیکنالوجی, اب ٹیکنالوجی کا تعلق ہی کوئی نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ. مانگے تانگے کی چیزیں, یہ کیمرہ مانگے گا, یہ بجلی مانگے گی, یہ اے سی مانگے گا, یہ مائک مانگے گا, یہ فون مانگے گا. تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہ تینوں کی پتا سائنس کی ہے تو ٹیکنالوجی کی ہے. کنٹریبیوشن تم لوگوں نے انجیکشن نہیں بنایا, تم لوگوں نے بال پوائنٹ نہیں ایجاد کی,
ماچس تم نے نہیں بنائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہم لنڈے کے لوگ ہیں، ہماری سوچیں لنڈے کی ہیں، جمہوریت لنڈے کی. تمہیں کی پتا ہے گورا چلا گیا، اس کی جمہوریت بھی پریکٹس کی، کھا گئے. ان کی ریلوے بھی موج لی، کھا گئے. روسیوں نے خیرات دی سٹیل مل کی، کھا گئے. پی آئی اے کھا گئے. اصل اوقات تو یہی ہے بھائی. اگر اس ملک میں 2 4 5 بندے بھی اور ہوتے جو شیشہ دکھانے کا کاروبار کرتے، آئینہ دکھانے کا کاروبار کرتے، تو میں یہ ٹھیکہ نہ اٹھاتا. میرا 33 34 سال کا یہ ٹھیکہ ہے، یہی میری عبادت ہے. اسی کی بنیاد پہ میں توقع کرتا ہوں کہ رب مجھ پہ رحم کرے گا جب میں اس کی عدالت میں پیش ہوں گا. تھینک یو. سماجی رابطے کی ویب سائٹ، ایکس سابق ٹویٹر پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری مذاکرات کرنے کی پیشکش کا مذاق اڑایا گیا اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں. مذاکرات کی پیشکش اور سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ملک کے وسیع تر مفاد میں کی ہے. ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. حکومت اگر اس میں دلچسپی نہیں رکھتی تو ہم نے بھی مذاکرات کے لیے کوئی حکومت کی کھنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی ہوئی. یہ بات اگر درست ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے. اور یاد رکھنا، سول نافرمانی کی تحریک اگر 30-40% تو یہ آپ کی اقتصادی تابوت میں آخری نہیں تو سیکنڈ لاسٹ کیل ضرور ہوگا. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی مجبوریاں ہیں. انہوں نے اپنے بچے، یار دیکھو یہ کیسے بے شرم بے حیا تھنکنگ ہے، سوچ نہیں، بندے نہیں، تھنکنگ. وہ تمہیں پالتے ہیں، وہ بیرون ملک پاکستانی، ان کو اپنے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، دوست احباب، اپنا وطن، اپنی مٹی چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. چونکہ اسٹیٹ کسی جوگی نہیں ہے، یہ ریاست کسی جوگی نہیں. ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ابتداء صاحب کہا کرتے تھے، میں نے ان دنوں کالم لکھے کہ ستیلی ماں کے جیسی. وہ جاتے ہیں باہر. تمہیں لوگوں کی زندگی میں آسانیاں یا کچھ سبسڈائز کرنا، چیزوں کو، لوگوں کو خوشحال کرنا، جابس دینا، بزنس کو پروموٹ کرنا، یہ وہ سارا وہ تو نہیں. وہ اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں، دوست احباب، اپنی مٹی سے جدا ہو کے باہر وہ پال رہے ہیں، تمہارا کام کر رہے ہیں. ریاست بیگم، اچھا ان کی مجبوری ہے، بھیجیں گے وہ. لیکن اگر مجبوری ہے، انہوں نے اس کو کم کر دیا. بالفرض اگر کوئی بندہ باہر 10 لاکھ روپے مہینہ بھیج رہا ہے اپنی فیملی کو، یا 5 لاکھ یا وٹ ایور، وہ اس کو کم سے کم کر دے گا، لیکن بھیجنا اسے پڑے گا. پھر وہ جائے گا ہنڈی کی طرف. پھر کیا بنے گا؟ کس پا بکے گی؟ سوچ لو. تو یہ اگر مجھے نہیں پتا عمران نے جو کہا ہے کہ وہ حکومت مذاکرات کی پیشکش کمزوری، یہ کبھی کمزوری سمزوری نہ سمجھنا. یہ مزاج اچھا ہے یا برا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں، ہر آدمی کی زندگی میں کوئی 1 2 آتے ہیں. آپ نہیں یا گاک نہیں، نو اور نیور، ڈو اینڈ ڈائی. یہ سارے ایکسپریشن اسی لیے کہ انسانوں کے مزاجوں میں یہ ہوتا ہے. باقی آپ جانا. اچھا